الرحیم معروف قول یہ ہے کہ علم الاصول کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں. جب علم الاصول کے موضوع کو ان چار چیزوں کے اندر محدود کیا جائے تو اس پر اشکال یہ لازم آتا ہے کہ بہت ساری اصولی ابحاث، بہت سارے اصولی مسائل وہ علم الاصول کے مسائل سے خارج ہو جاتے ہیں. وہ مسائل یا مبادیات میں درج ہو جاتے ہیں، موضوع کی بحث کو مبادی کہتے ہیں، یا وہ مسائل استطرادی مسائل میں درج ہو جاتے ہیں. من جملہ ان ابحاث میں سے، مسائل میں سے جو علم الاصول کے دائرہ مسائل سے خارج ہوتے ہیں، ایک خبر واحد کی حجیت کی بحث کا مسئلہ بھی ہے. اور اس کو مسائل کے اندر درج کرنے کے لیے بزرگان نے کچھ اپنے طریقے یا ٹیکنیک پیش کی ہے. ایک ٹیکنیک ہے جو منسوب ہے صاحب الفصول کی طرف، اور دوسری منسوب ہے شیخ الاعظم الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. صاحب الفصول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، ایک ہے ذات موصوف اور دوسری ہے اس کی صفت. الراجل العالم، راجل ذات موصوف ہے، العالم اس کی صفت. خبر واحد ذات موصوف ہے، حجیت اور دلیلیت اس کی صفت. اور ہم بحث کس میں کر رہے ہیں؟ حجیت میں، دلیلیت اور حجیت میں بحث کر رہے ہیں. اس یعنی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے خبر واحد دلیل بن سکتی ہے یا دلیل نہیں بن سکتی، حجت ہے یا حجت نہیں، یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو خبر واحد ہے ذات موصوف، دلیلیت اور حجیت ہے اس کی صفت. اگر ہم علم الاصول کا موضوع قرار دیتے ہیں ادلہ اربعہ کو، اور ساتھ ان کو مقید کرتے ہیں دلیلیت اور حجیت کی صفت کے ساتھ، اور قید اور مقید کے مجموعے کو موضوع قرار دیتے ہیں، پھر ہم اس دلیلیت اور حجیت سے بحث کرتے ہیں، تو لازم آئے گا کہ موضوع کے جز سے بحث کر رہے ہیں، اور موضوع کے جز کی بحث مبادیات میں شمار ہوتی ہے، مسائل میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. لہذا یہ جو بحث حجیت کی مسائل کے باب سے خارج ہو رہی ہے، یہ اس صورت میں خارج ہوگی جب آپ علم الاصول کا موضوع قرار دیں ان چار چیزوں کو جو کہ ذوات موصوف ہیں، بما ہے یا ادلہ، اور لفظ ادلہ سے مراد یعنی بما ہے یا حجت، یعنی حجت اور دلیلیت جو کہ ان کی صفت ہے، اس صفت اور موصوف دونوں کے مجموعے کو موضوع قرار دیں، تو پھر یہ مشکل آئے گی کہ یہ حجیت کی بحث مسائل سے خارج ہو کے باقیات میں چلے گی. اور اگر ہم موضوع قرار دیں ان چار چیزوں کو جو کہ ذوات موصوف ہیں، بما ہے یا ذات موصوف، یعنی موضوع میں ہم صرف موضوع کی ذات کو رکھیں اور پھر اس کی صفت کو محمول کی جگہ پہ لے جا کے اس سے بحث کریں گے، تو پھر وہ مسائل کی بحث شمار ہوگی، موضوع کے جز کی بحث اور مبادی کی بحث شمار نہیں ہوگی. غض نظر عن حجیت ان چاروں کی. ہاں، جب ہم ذوات موصوف کو ہم موضوع کی جگہ پہ رکھیں گے تو پھر جو حجیت والی صفت ہے وہ ان سے الگ کر لیں گے. اس کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ محمول کی جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ہم بحث کریں گے. تو پھر تصویر کیا بنے گی؟ علم کا جو موضوع ہے اس کے محمول سے ہم بحث کر رہے ہیں، اور علم کے موضوع کے محمول سے بحث کرنا مسائل میں شمار ہوتی ہے. علم کے موضوع یا موضوع کے جز سے بحث کرنا مبادی میں شمار ہوتی ہے.
تو مبادی میں شمار تب ہوگی جب حجیت کو آپ محمول کی جگہ پر نہ لے جائیں بلکہ موضوع کی جز کی جگہ پہ لے آئیں، اور جز کی جگہ پر تب وہ آئے گی جب موضوع قرار دیا جائے ان کو، چار چیزوں کو، بما یا ذوات موصوفہ نہیں بلکہ بما یا ذات موصوفہ مع صفاتہا، دونوں کے مجموعے کو ہم موضوع قرار دیں، تو پھر جو ہے وہ یہ اشکال تمہارا آئے گا کہ مسائل سے بحث نکل گئی ہے، مبادی میں درج ہو گئی۔ مسائل سے خارج ہونے کا اشکال اس صورت میں آئے گا جب موضوع جو ہے صفت موصوف کے دونوں کے مجموعے کے مرکب کو آپ موضوع قرار دیں۔ اگر فقط ذات موصوف کو موضوع قرار دیتے ہیں اور صفت کو آپ جو ہے وہ مسائل میں لے جاتے ہیں، بحث اس سے محمول کی جگہ پر لے جاتے ہیں، تو پھر یہ اشکال مسائل سے خارج ہونے کا اشکال لازم نہیں آئے گا۔ یہ جی کس نے پیش کیا ہے، ریپیرنگ کس نے پیش کیا ہے؟ صاحب الفصول رحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے موضوع کا دائرہ بڑا نہیں کیا، موضوع کا دائرہ وہی رکھا ہے۔ کل ایک جواب گزر چکا ہے مصنف کا، مصنف نے موضوع کا دائرہ بڑا کیا ہے ان کو داخل کرنے کی۔ وعلیہ، علیہ کی ضمیر جا رہی ہے قول مشہور کی طرف۔ اس قول مشہور پر اگر بنا رکھی جائے، لا یکاد یفید فی ذالک، ذالک کا اشارہ خود اس نے مشار علیہ نکالا ہے، کون ہذہ المسئلۃ اصولیتاً، خبر واحد کی حجیت کی بحث والا مسئلہ جو ہے، اس مسئلے کا اصولی ہونا، ہم اس کو اصولی مسئلے میں درج کرنا چاہتے ہیں۔ اصولی مسئلے میں درج کرنے کے لیے بنا رکھتے ہو اگر اس مشہور مبنے پر، تو پھر اس مسئلے کو اصولی مسائل میں درج کرنے کے لیے لا یفیدو، فائدہ نہیں دے گی۔ کیا چیز؟ تجشم، یہ ریپیرنگ۔ تجشم جو ہے لا یفیدو کا فعل آ رہا ہے کہ موصوف الگ اور صفت الگ۔ ہاں جی ہاں جی، یہ ریپیرنگ تم کو فائدہ نہیں دے گی۔ کس حوالے سے فائدہ نہیں دے گی؟ یہ جو حجیت خبر کے بحث والا مسئلہ ہے، یہ خارج ہو رہا تھا اصول کے مسائل سے، تو آپ اس کو درج کرنا چاہتے ہیں، تو درج کرنے میں یہ تمہاری ریپیرنگ تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر تم بنا رکھتے ہو اسی مشہور مبنے پر۔ مشہور مبنا کیا ہے؟ کہ موضوع یہی چار چیزیں ہیں۔ مصنف کہتا ہے میں جو مبنا دے رہا ہوں، چار چیزوں کے اندر موضوع کو محدود نہیں کر رہا ہوں، بڑا کر وہ میری ریپیرنگ ہے۔ صحیح۔ اور تمہاری ریپیرنگ جو ہے یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تجشم الدعویٰ، تکلف کیا ہے یہ دعویٰ کر کے، تجشم یعنی تکلف کیا بیان کرے گا۔ ہاں ابھی ان کا دعویٰ بیان کرے گا، رات بعد میں آئے گا ابھی۔ صحیح۔ لا یفیدو کو آگے بیان کرے گا، ابھی کیوں فائدے مند نہیں ہے، جب کیوں فائدے مند نہیں ہے یہ نقطہ اٹھائے گا تو پھر اس کا رد آ جائے گا۔ ابھی رد ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تجشم، تکلف کیا ہے جی دعویٰ کر، اس دعوے کا کیا دعویٰ کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں ان البحث عن دلیلیت الدلیل، دلیل سے مراد ہو گئی یہ چار چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ کون سی چار چیزیں؟ اجماع، عقل اور احسن، جب قرآن سنت اجماع عقل، یہ جو چار چیزیں ہیں نا، یہ ہیں دلیل حکم شرعی کو حاصل کرنے کی۔ اور ہم بحث جو کر رہے ہیں ان چار چیزوں کی جو کہ دلیل ہیں، ان کی دلیلیت سے بحث کر رہے ہیں، یعنی ان کی حجیت سے بحث کر رہے ہیں۔ جب ان کی حجیت سے بحث کریں گے تو ان کی حجیت اور دلیلیت سے بحث کرنا یہ بحث عن احوال الدلیل ہے۔ جی، یہ پھر بحث کہلائے گی، کس کی بحث کہلائے گی؟ دلیل کی حالات سے بحث، دلیل کی حالات، جو محمول ہوتا ہے وہ حالت ہوتی ہے نا موضوع کی۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ جو محمول ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے، وہ اس موضوع کی حالت ہوتی ہے۔ آپ بحث کریں گے محمول کے بارے میں کہ یہ محمول ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ آپ موضوع کی حالت سے بحث کریں کہ یہ حالت اس موضوع کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں موضوع قرار دیا جائے ان چار چیزوں کو جو کہ دلیل ہے، اور بحث کریں کس کے ساتھ؟ ان کے دلیل ہونے کے ساتھ، یعنی ان کی حجیت کے ساتھ۔ تو پھر جب ان کے دلیل ہونے اور حجت ہونے کے ساتھ بحث کریں گے اور موضوع جو ہے ان کی ذوات موصوفہ کو رکھیں گے، تو پھر ان کی جو صفات ہے دلیلیت اور حجیت والی، اس سے جب بحث کریں گے تو پھر یہ بحث جو ہے بحث شمار ہوگی ان احوال دلیل۔ بھئی کیسے؟ کہتے ہیں ضرورت نہیں، بس ختم، مکمل ہو گئے بھائی۔ یہ تو ریپیئر میں تھی، یہ ریپیئرنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ریپیئرنگ یعنی وہ جو اس نے، ہاں
تجشم مکمل ہو گیا، اس کا دعویٰ مکمل ہو گیا، یعنی دعوے میں اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے کہ ہم جو ہے موضوع یعنی صفت اور موصوف کو الگ کر دیں گے بھائی، جو ذوات موصوف ہے اس کو موضوع کی جگہ پہ رکھیں گے، جو اس کی صفت ہے اس کو محمول کی جگہ پر لے جائیں گے، پھر جب اس محمول کے ساتھ ہم بحث کریں گے تو پھر یہ بحث حجیت کی بحث، خبر واحد جو آ جائے گی یہ ذات موصوف ہو جائے گی، اور اس کی حجیت کی بحث جو ہے اس کی محمول کی بحث ہو جائے گی، تو اس طریقے سے پھر خبر واحد کی حجیت کی بحث مسائل میں شمار ہو جائے گی۔ مسائل سے خارج کب ہوگی؟ جب اس حجیت کو محمول کی جگہ پر نہ لے جائیں، بلکہ کہاں لے جائیں؟ موضوع کی جگہ پہ۔ اور موضوع کی جگہ پر کیسے لے جائیں گے؟ کہ جب آپ موضوع ذات موصوف مفرد کو نہ قرار دیں بلکہ صفت اور موصوف کے مجموعے کو موضوع قرار دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، اب آگے سنو، کہتے لا یکاد یفید، یہ ریفرم تم کو فائدہ نہیں دے گی، ضرورت یہ اس یہاں سے اب رد بیان کرے گا کہ کیوں فائدہ نہیں دے گی یہ ریفرنگ۔ تو جو ہے جی مصنف کہتے ہیں اس کا رد یہ ہے کہ بھائی توجہ فرمائیے، آپ نے صفت اور موصوف کو الگ کر دیا، ذوات موصوف کو موضوع کی جگہ پہ رکھا، ذوات موصوف کی جو صفت تھی وہ محمول کی جگہ پہ لے گئے۔ تمہاری یہ ٹیکنیک جو ہے بظاہر اس کی تصویر تم نے ٹھیک بنائی ہے، لیکن اشکال اس جہت سے آئے گا کہ بھائی آپ بحث کر رہے ہو کس سے؟ حجیت سے، اور وہ حجیت کس کا محمول ہے؟ خبر واحد کا، اور خبر واحد جو ہے وہ ذوات موصوف جن کو تم نے موضوع رکھا ہوا ہے، ان ذوات موصوف جو موضوع کی جگہ پر رکھی ہوئے ہیں ان میں سے ایک سنت ہے، ان میں سے ایک سنت ہے، اور ان چار موضوع ذوات موصوف میں سے جو ایک سنت ہے یہ خبر واحد اس سنت کے لیے حاکیہ ہے، یہ خبر واحد اس سنت سے حاکیہ ہے۔ تو اب آپ جو ہے بحث کر رہے ہو حجیت سے، اور یہ حجیت کس کی ہے؟ حاکی کی حجیت ہے، محکیان ہو کی محمول نہیں ہے یہ۔ تو حجیت سے بحث، محمول سے بحث ضرور ہے، لیکن یہ علم المسائل، علم الاصول کے مسائل میں تب درج ہوتی جب یہ بحث محکیان ہو کے محمول کی بحث ہوتی ہے۔ احسن تم، یہ محکیان ہو کے محمول کی بحث نہیں ہے تاکہ مسائل میں درج کیا جائے۔ تمہاری ریپیئرنگ اس وقت کارآمد تھی جب یہ خبر واحد خود موضوعات میں درج کی جائے، جیسے میں نے درج کیا ہے۔ خبر واحد موضوع میں درج نہیں ہے، موضوع میں ہے سنت درج، اور یہ اس سے حاکی ہے۔ تم نے موضوع و معمول کی تصویر ٹھیک بنائی ہے، مگر جو تمہارا موضوع ہے، اس لفظ حجیت کا موضوع ہے، وہ ہے خبر واحد، اور جو خبر واحد ہے وہ علم الموصول کے جو چار موضوع ہیں ان میں درج نہیں ہے، ان میں درج ہے سنت، یہ اس سے حاکیہ ہے۔ تمہاری ریپیئرنگ اس وقت کارآمد تھی جب یہ خود ان چار موضوعات کے ضمن میں درج ہوتی، جیسے کہ میں نے کیا ہے، میں نے حاکی کو خود درج کر دیا ہے محکیانوں کے ساتھ، موضوع کا دائرہ بڑا کر کے۔ صحیح بھائی مفید نہیں ہے، کیوں مفید نہیں ہے؟ کیونکہ واضح ہے ان البحث فی المسئلۃ، یہ جو خبر واحد کی حجیت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں بحث لیسا عن دلیلیت الادلہ تھے، ادلہ کا اشارہ وہ چار دلیلیں جن میں سے ایک سنت بھی ہے، ان کی دلیلیت اور ان کی حجیت کی بحث نہیں ہے، بلکہ کس کی حجیت کی بحث ہے؟ بل ان حجیت خبر الحاکی انہا کا ضمیر ان ادلہ، وہ جو موضوع کے اندر ادلہ رکھی ہوئی ہیں ان کی جو حاکی ہے اس حاکی کی حجیت کی بحث ہے، یہ تمہاری تصویر کے اندر۔ میں بحث یہ بھی مسئلے کی ہے جو تم نے بنائی ہے، کیونکہ محمول کی بحث مسئلے میں ہے، مگر یہ جس مسئلے کی بحث ہے، یہ مسئلہ جس موضوع کا ہے وہ موضوع ہمارے متعلقہ موضوع کا حاکی ہے، خود اس موضوع کے باب میں درج، دائرے میں درج نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر بھی یہ مسائل میں درج نہیں ہو پائے گی۔ مسائل میں درج ہونے کے لیے اس محمول کی بحث کی جاتی ہے کہ جو محمول اس موضوع کا ہو جو ہمارے موضوع دائرہ موضوع کے اندر درج ہو۔ تو دائرہ موضوع میں خبر درج نہیں ہے، خبر کا محکیان ہو درج ہے، لہذا آپ پلٹ کے ہماری والی تعویل پر آ جاؤ جو ہم نے کل بیان کیا ہے، جیسے محکیان ہو دائرہ موضوع میں درج ہے، آپ حاکی کو بھی موضوع کا دائرہ بڑا کریں اور اس میں درج کریں۔ خلاص نا؟ اچھا، یہ کون تھے؟ صاحب الفصول، جس نے کیا کیا ہے؟ ذوات موصوف کو، یہ اس کو اصطلاحی نام انہوں نے یہ دیا ہے کہ
अदिल्ला अल अरबा बिमा है या। अच्छा हमने मौजू करार दिया है किन को? अदिल्ला अरबा को। बिमा है या। ये बिमा है या जो है उनके ज़ात मौसूफ की तरफ इशारा है, यानी कतई नज़र उनकी सिफत हुज्जियत के, यानी ये जो सिफत है हुज्जियत की या दलीलियत की, ये सिफत हमने मौजू में दर्ज नहीं की, इसको हमने मौजू से अलग कर लिया है। मौजू में सिर्फ हमने ज़ात मौसूफ को रखा है, इसको हम ममूल की जगह पे ले गए। अच्छा जी, अब आगे हैं अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं नहीं भाई, इसको जो है आप जो है मौजू जो है वो सिफत और मौसूफ का मुरक्कब जो है उस पूरे सेट को ही मौजू की जगह पे आप रखें। साहिबुल फजूल साहब ने जो तकलीफ की है ना, उसकी एहतियाज नहीं है, एक और करेंगे आपको देता। तो अब मौजू क्या रहेगा आपका? अदिल्ला अरबा बिमा है या नहीं, बल्कि अदिल्ला अरबा बिमा है या अदिल्ला। लफ्ज़ अदिल्ला इशारा हो जाएगा, बिमा है या अदिल्ला जो है इशारा हो जाएगा उनकी दलीलियत की तरफ, उनकी हुज्जियत की तरफ। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मौजू जो है मुरक्कब है, किससे? इन चार चीज़ों से, और बिमा है या इनकी सिफात से। वो क्या है? हुज्जियत। ठीक, कुरान बिमा है या हुज्जत, सुन्नत बिमा है या हुज्जत, अक्ल बिमा है या हुज्जत, इजमा बिमा है या हुज्जत। ये बिमा है या हुज्जत उनकी सिफात हो गई, ये खुद उसके ज़वात मौसूफ हो गई। दोनों का मजमुआ हमने क्या बनाया है? मौजू बनाया। किसका? इल्मुल उसूल का। यानी फिर हम हुज्जियत इनकी साबित हो चुकी ऑलरेडी पहले से, फिर बात कैसे करेंगे? ये अगली बात बाद में, पहले से मौजू तो सुने। अभी तो पेरेंग देनी है ना, अंसारी साहब जो है अभी जो है उन्होंने तो सीन बनानी है गुफ्तगू की। अभी तो सिर्फ जो है वो एक मबना अपना जो है वो टिका रहे हैं। सही। हाँ, इन पेंट लगा रहे हैं अभी। तो कहते हैं मौजू मुअय्यन हो गया ना। अच्छा भाई, मौजू जब ये मुअय्यन हो गया तो अब आप महमूल में किसको रखेंगे जिससे आप बहस करेंगे? तो जो है सही। कहते हैं आप सुनो, मैं मसला बनाने लगा हूँ जिस मसले में हम बहस करेंगे। कहते हैं मसला जो है वो जिसमें हम बहस करेंगे वही है अल सुन्नतो हल तस्बुतु बिल खबर अल वाहिद औ ला तस्बुतु। तो जो हसन रज़ा इस जुमले थे, अल सुन्नतो हल तस्बुतु बिल खबर अल वाहिद औ ला तस्बुतु। इसका मौजू महमूल अलग करो। अल सुन्नत मौजू हो गया बेखबर वाहिद, तस्बुतु बेखबर अल वाहिद। तस्बुतु में हिया की ज़मीर चली जाएगी ना उसी की तरफ, ठीक हो गई ना। तो मौजू किसका, इसका क्या है? सुन्नत। और महमूल क्या है इसका? खबर वाहिद के साथ उसका साबित होना, ये उसका हो गया महमूल। ठीक है। अच्छा, शेख अंसारी साहब कहते हैं कि खबर वाहिद की हुज्जियत की बहस में हम हुज्जियत से बहस नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि हुज्जियत को हमने बना दिया किधर? मौजू का जुज़। तो मौजू के जुज़ से बहस करेंगे तो फिर जो है वो मौजू की बहस हो जाएगी। हम हुज्जियत से बहस नहीं करेंगे। हम बहस करेंगे किसके साथ? कहते हैं पलटा देंगे इस लफ्ज़ हुज्जियत को एक दूसरी शय की तरफ। वो क्या है? क्या जो फरमाया था, कहता है इस हुज्जियत को हम बहस हुज्जियत से ही करेंगे, लेकिन मुराद हमारी हुज्जियत से बहस नहीं होगी, बल्कि किससे क्या मुराद होगी? कहते हैं हम जब ये कहते हैं कि खबर वाहिद हुज्जत है या हुज्जत नहीं, दरअसल हम कहना ये चाहते हैं कि खबर वाहिद के साथ सुन्नत साबित होती है या नहीं। यानी हुज्जियत खबर वाहिद के लिए होगी, लेकिन सबूत उसका सुन्नत के लिए होगा। यानी हम जब बहस करते हैं कि खबर वाहिद हुज्जत है या हुज्जत नहीं है, तो हमारा असल मतलब क्या है इस बहस से? कि सुन्नत हुज्जत है, कि खबर वाहिद से सुन्नत साबित होती है या सुन्नत साबित नहीं होती। अगर इसका हुज्जत होना साबित हो जाता है तो फिर इसका मतलब है इसके ज़रिए सुन्नत साबित होगी। अगर इसका हुज्जत होना साबित नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ सुन्नत साबित नहीं होती। लिहाजा खबर वाहिद की हुज्जियत की बहस का मर्जे सुन्नत है, वो ये सबूत और सुन्नत है कि सुन्नत साबित होती है खबर वाहिद से। ठीक है, यानी यूं बना लें, वो दर्जा बना लें। कहते हैं हमारा असल मौजू जो है वो ये है कि खबर वाहिद के साथ सुन्नत साबित होती है या सुन्नत साबित नहीं होती। ये हमारी असल बहस है, और इस असल बहस का समझना मौकूफ़ है खबर वाहिद की हुज्जत पर। खबर वाहिद हुज्जत है या खबर वाहिद हुज्जत नहीं है। खबर वाहिद का हुज्जत होना साबित हो जाता है तो फिर हम फैसला देंगे कि खबर वाहिद के ज़रिए सुन्नत साबित हो सकती है।
اگر خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر فیصلہ یہ نکلے گا کہ خبر واحد سے سنت ثابت نہیں ہوتی. تو اصل ہمارا موضوع خبر واحد کی حجیت نہیں ہے. اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے یا خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت نہیں ہوتی. لہذا اصل مسئلہ یہ بنے گا حال سنتو تثبتو بالخبر الواحد او لا تثبتو. یہ اصل مسئلہ ہے. کون سا؟ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں خبر واحد کی حجیت کی بحث میں. خبر واحد کی بحث میں یہ اصل مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو فرمایا آپ نے یعنی سنت کا ثابت ہونا خبر واحد سے. سنت سے مراد کیا ہے؟ مصون مصون کا کا قول، قول، مصون کا تحریر، قول، یہ مصون وہ. کا فعل، وہ سنت جو اصل حکم شرعی تو اسی سے نکلے گا. خبر واحد نے تو وہاں تک پہنچانا ہے اور وہاں سے ہم حکم شرعی نکالیں. کہ یا خبر واحد میں وہاں تک پہنچاتی ہیں پہنچاتی ہے کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اگر خبر واحد حجت ہو گئی تو اس تک پہنچ جائیں گے. اگر نہیں پھر سنت کے لیے یہ کاشف بنے گی. کاشف بنے گی. حجت ہونا ثابت نہیں ہو تو پھر اس کے لیے طریق نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. جیسے خبر واحد کی حجیت کی بحث جو ہے اس بحث کا مرجع اصلی یہ بحث ہے. تو ہم یہ بحث جو ہے رکھ دیتے ہیں کہاں پہ؟ خبر واحد کی حجیت کی بحث میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ حجت اب کہاں چلا گیا؟ موضوع میں. لفظ حجت کہاں چلا گیا؟ موضوع میں. اچھا، جب وہ موضوع میں چلا گیا تو اب فوراً آپ سوال کیا کہ بھئی آپ نے وہ لفظ حجت موضوع میں بھیج دیا تو اب محمول کی جگہ پہ کس کو رکھیں گے؟ کہتے ہیں ثبوت السنت کو رکھیں گے. ثبوت السنت بالخبر الواحد. خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے یا سنت ثابت نہیں ہوتی. ثبوت محمول میں نہیں رہے گا. محمولی تو بول رہا ہوں. لفظ حجت خود سنت جو لفظ حجت ہم کدھر لے گئے؟ محمول میں یا موضوع میں؟ علم الاصول کا موضوع پہلے معین کیا آپ نے، اس لیے میں نے اسی پہ زور لگایا. آپ فوراً جب محمول کی طرف جا رہے تھے. جب ذوات موصوف کی صفت کیا ہے؟ ذوات موصوف کی حجیت. احسن. تو علم الاصول کا موضوع کیا ہے؟ السنت بما ہی حجت، یعنی سنت اور حجت دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ ملا کے آپ نے موضوع بنایا. واقعہ الکتاب بما ہی حجت، العقل بما ہی حجت، موضوع بن گیا. وہ موضوع ہے. تو لفظ حجت پھر کدھر چلا گیا؟ علم الاصول کے موضوع میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کا موضوع مرکب ہے کس سے؟ ذات صفت سے، ذات موصوف سے اور صفت سے. دونوں کے مجموعے کو آپ نے کیا قرار دے دیا ہے؟ موضوع. تو لفظ حجیت کہاں چلا گیا؟ علم الاصول کے موضوع میں چلا گیا. ٹھیک ہو گئی. اب محمول کی جگہ مسئلہ تبھی بنے گا نا جب اس موضوع کے کسی محمول سے آپ بحث کریں گے. صحیح. اب محمول کی جگہ پہ کس کو لے کے آ رہا ہے؟ تثبیت ثبوت کو. ثبوت السنت ہے. سنت ثابت ہوتی ہے خبر واحد کے ساتھ یا خبر واحد کے ساتھ سنت ثابت نہیں ہوتی. تو کہتا ہے اس کا آپ قضیہ بناؤ تو کیا قضیہ بنے گا؟ کہتا ہے قضیہ بنے گا السنتو تثبتو بالخبر الواحد او لا تثبت. ٹھیک ہے نا. تو اب بحث کس کے ساتھ کریں گے؟ سنت کے ساتھ نہیں، خبر واحد کے ثبوت کے ساتھ. خبر واحد کے ساتھ اس کے ثابت ہونے سے بحث کریں گے. ٹھیک. تو اب آپ نے جو قضیہ بنایا السنتو موضوع ہو گیا، تثبتو بالخبر الواحد یہ محمول ہو گیا. تو تثبتو بالخبر الواحد اس محمول سے ہم بحث کریں گے کہ واقعا یہ خبر واحد کے ساتھ سنت ثابت ہوتی ہے یا سنت ثابت نہیں ہوتی. اور آپ نے سنت بما ہے حجت کہاں رکھی ہوئی ہے؟ موضوع میں. ٹھیک. تو السنتو تثبتو بالخبر الواحد. تثبتو یہ محمول ہے، اس کے ساتھ ہم بحث کریں گے. جو لفظ سنت ہے اس قضیہ کا جو کہ موضوع ہے، یہ آپ نے وہاں کہاں رکھا ہوا ہے؟ علم الاصول کے موضوع ہے دائرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے علم الاصول کے موضوع میں رکھی ہوئی چیز جو موضوع ہے علم الاصول کا موضوع میں رکھا ہوا ہے تو موضوع ہو گیا نا. اس کے محمول سے بحث کر رہے ہیں. جب اس کے محمول سے بحث کریں گے تو یہ بحث درج ہو جائے گی علم الاصول کے مسائل میں. ملات یہی ہے نا کہ آپ بحث کریں علم کا موضوع پھر موضوع کا محمول. علم کے اندر بحث کی جائے اس کے موضوع کے محمول سے تو وہ مسئلہ تو یہ بحث اس علم کا مسئلہ شمار ہوتی ہے. تو یہ بحث اس علم کے مسائل میں سے شمار ہوتی ہے. اور اگر بحث کی جائے اس کے موضوع کے ساتھ تو یہ بحث شمار ہوتی ہے اس علم کے مبادیات سے بحث شمار ہوتی ہے. ایک علم ہے، ایک اس علم کا موضوع ہے، ایک اس کے موضوع کا معمول ہے.
تو آپ بحث کریں گے علم کے اندر اس کے موضوع کے ساتھ، تو یہ بحث اس علم کی مبادی کا ہے. بحث کریں گے اس کے موضوع کے محمول کے ساتھ، تو یہ بحث جو ہے شمار ہوگی اس علم کے مسائل میں سے. تو ہم نے ثبوت اور سنت جو ہے یہ محمول ہے. اس کا موضوع کیا رکھا ہے ہم نے؟ لفظ سنت. اور لفظ سنت کہاں چلا گیا ہے؟ اس علم کے موضوع کے ساتھ. اور بحث کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس موضوع کے محمول سے. لہذا جب اس کے محمول سے بحث کریں گے تو یہ بحث علم اصول کے مسائل میں داخل ہو جائے گی. رات اس کا بعد میں آئے گا. کما جیسا کہ لا یکادو یفیدو، فائدہ نہیں دے گا، علیہ اسی مشہور مبنے پر اگر بنا رکھی جائے. یعنی دوسرے جواب میں بھی بنا مشہور مبنا رکھا گیا ہے. مشہور مبنا کیا ہے کہ بھئی یہی موضوع 4 چیزیں ہیں. اچھا بھئی کیا چیز ہے جو اس مقام پہ پیش کی گئی ہے جو جس کو مصنف کہتا ہے کہ فائدہ مند نہیں ہے؟ وہ ہے تجشم دعویٰ. یہ بھی ایک دعویٰ ہے جو ایک تکلف پر مبنی ہے. اور وہ دعویٰ یہ ہے انا مرجع هذه المسألة، هذه المسألة، اس مسئلے کا مرجع. کس مسئلے کا بھائی؟ خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں؟ اس مسئلے کا جو مرجع ہے، اب وہ مرجع نکالیں گے. اس مرجع کی ہم یہاں بحث کریں گے. اس مرجع کو یہاں لے آئیں گے اس کی جگہ پہ. خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اس کے مرجع کو لے آئیں گے. اس کا مرجع کیا ہے؟ کہتا ہے وہ الہ، وہ یہ ہے ان سنتا حال تثبت بخبر الواحد. اب درمیان میں وہ چیزیں میں نے چھوڑ دیا ہیں، بریکٹ مکمل ہو گئی ہے. ان سنتا حال تثبت بخبر الواحد او لا تثبت. تو یہ اس کا مرجع ہے. یہ مرجع اٹھا کے رکھ دیں گے ہم اس مسئلے کی جگہ. تو اس مرجع میں اس کا جو موضوع ہے یہ ایک درج ہے کدھر؟ علم اصول کے موضوع میں. اور اس مرجع ان سنت، لفظ سنت موضوع ہے، تثبت بخبر الواحد محمول ہے. تو موضوع جو ہے ادھر موضوع میں چلا جائے گا. محمول سے بحث کریں گے تو یہ بحث مسائل میں جاری ہو جائے گی. تو خبر الواحد کی حجت کی بحث ہم ہٹا دیں گے، اس کے مرجع کو یہاں لے آئیں گے. اچھا تو بحث یہ کریں گے کہ سنت جو ہے خبر واحد کے ساتھ ثابت ہو سکتی ہے، او لا تثبت الا بما یفید القطع، یا نہیں فقط خبر سنت ثابت ہوتی ہے بما، اس دلیل کے ذریعے، یفید القطع جو مفید قطع ہوتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے یا صرف قطعی دلیل کے ذریعے ثابت ہونا اس کا مناسب ہے. ہاں خبر واحد کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتی ہے، یا نہیں فقط بما یفید، ایسی دلیل کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے جو مفید قطع ہوتی ہے. اور من بیانیہ ہے، اس ماں کو بیان کرے گی. وہ من التواتر، خبر متواتر بھی ہو سکتی ہے. اول کرینہ تھے، یا ایسی خبر واحد جو مقرون بالقرینہ ہو. جو خبر واحد مقرون بالقرینہ ہو وہ بھی قطعی دلیل میں شمار ہوتی ہے. اور ہم جس خبر واحد کی بحث کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو خالی من القرائن ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا کرینہ نہ ہو جو اس کے ظن کو قطع میں تبدیل کرنے کا فائدہ دے. ایسے کرینہ سے خالی. ریپیئرنگ مکمل ہو گیا سر. اب فإن تعبدا، یہاں سے کیا دینے لگا ہے مصنف؟ رد. دونوں کا سبب فصول کا اور سبب الفصول کا رد ہوگی. اس نے کہا کہ وہ آپ جس کی بحث کر رہے ہو وہ موضوع کی بحث نہیں ہے، علم الاصول کے موضوع کی بحث نہیں ہے، بلکہ علم الاصول کا جو موضوع ہے اس موضوع کا ایک حاکی ہے، حاکی کی آگے حاکی کے محمول سے بحث. ٹھیک ہو. فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى. جی آپ دو رات دیے ہیں شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ پر. مصنف نے شیخ الانصاری صاحب کے ساتھ چنگا زور لگاتا ہے. یہ مزہ آتا ہے مصنف کو. انصاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ رہ جاتی ہے اس کی جو ہے وہ انبن. دو رات دیے ہیں انصاری صاحب کی بیان کے. پہلا رات اس نے یہ دیا ہے، کہتا ہے یہ جو تم نے مرجع نکالا ہے نا، مرجع وہ کیا نکلا ہے؟ السنت تثبت بالخبر الواحد. یہ تم نے مرجع نکالا ہے. کہتا ہے اس لفظ سنت سے مراد کون سی سنت ہے؟ وہ سنت جس کا سنت ہونا مشکوک ہے، یا وہ سنت جس کا سنت ہونا کنفرم ہے؟ لا مالا سنت سے مراد وہ سنت ہے جس کا سنت ہونا مشکوک. خبر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے.
کیونکہ اگر اس کا سنت ہونا کنفرم ہے تو خبر واحد کے ذریعے اس کے ثابت ہونے کی بحث ہی نہیں آئے گی. خبر واحد کے ذریعے اس کا ثابت ہونا یا ثابت نہ ہونا یہ بحث تبھی کریں گے کہ جب آپ کو اس کے سنت ہونے میں شک ہے تو خبر واحد جو ہے اس شک کو جو ہے وہ کنفرم کرے گی. موضوع کا ہمیشہ ثابت ہونا ضروری پہلے سے ہونا ضروری ہوتا ہے. خبر واحد کے ذریعے جس سنت کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو اس سنت سے مراد سنت مشکوک ہے یعنی جس کے سنت ہونے میں آپ کو شک. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جب وہ سنت جو وہاں آپ نے موضوع کے دائرے میں رکھی ہوئی ہے سنت بما ہو یا حجت وہ کون سی سنت ہے جو واقعاً سنت ہے جو کنفرم بھی سنت ہے جو سنت ہے جس کے سنت ہونے کا آپ کو یقین ہے. تو جہاں مرجے میں آپ نے مرجے نکال کے جو لفظ سنت ادھر رکھا ہوا ہے اس سے مراد سنت مشکوک ہے. جو موضوع کی جگہ پہ لفظ سنت رکھا ہوا ہے اس سے مراد سنت واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مرجے میں قانون یہ اب اگر مرجے میں آپ وہی سنت نکال کے لے آتے جو سنت وہاں موضوع کے دائرے میں تھی تو پھر آگے جو محمول ہے یہ اسی کے محمول کی بحث کہلاتا. پھر اس محمول کی ضرورت نہیں تھی پھر وہ پہلے ثابت پہلے سے ہو. سنت میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ سنت میں فرق جو آ گیا تو آپ جس محمول سے بحث کر رہے ہو یہ اس موضوع کے محمول کی بحث نہیں ہے جو علم الاصول کے دائرہ موضوع میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سنت واقعی ہے یہ سنت مشکوک ہے. ٹھیک. تو اب جس کے محمول سے تم بحث جس سنت کے موضوع سے تم بحث کر رہے ہو جب یہ سنت غیر ہو گئی اس سنت کی جو علم الاصول کے موضوع کے دائرے میں رکھا ہوا ہے تو پھر اب یہ محمول کی بحث اس علم الاصول کے موضوع کے محمول سے بحث نہیں ہوگی تاکہ علم الاصول کا مسئلہ قرار پائے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا جب دونوں مقام پر سنت سے مراد ایک ہی شے ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ اب ہم اس محمول سے بحث کر رہے ہیں جو علم الاصول کے موضوع کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے اس کے محمول سے ہم بحث کر رہے ہیں تو پھر علم کے موضوع کے محمول سے بحث ہو جاتی اور پھر یہ اس کے مسائل میں ڈال دی جاتی. لیکن یہ جس سنت کا یہ محمول ہے اب بحث آپ محمول سے کر رہے ہو مگر اس محمول کا جو موضوع ہے یہ اور ہے اور جو وہاں موضوع کے اندر رکھا ہوا ہے علم الاصول کے موضوع کے اندر جو لفظ سنت رکھا ہوا ہے اس سے سنت مراد سنت اور ہے اور ہونے کی بنا پہ یہ مسئلہ یہ محمول اس موضوع کی بحث اس موضوع کے محمول کی بحث نہیں کہلائے گی. اس محمول کی بحث اس موضوع کے محمول کی بحث نہیں کہلائے گی. اس اور اس کا اشارہ سمجھ رہے ہو نا آپ کیونکہ دو سنت ہو گئے نا. جب اس کے محمول کی بحث نہیں کہلائے گی تو پھر علم الاصول کے مسئلے میں یہ درج نہیں ہوگا. یہ پہلا رد ہے. فَإِنَّ التَّعَبُّدَ بِثُبُوتِهَا ہا کی ضمیر سنت کی طرف جائے گی کیونکہ تسلیم کر لینا بے ثبوت کہ وہ سنت ثابت ہوتی ہے مع الشک فیہا جب اس کے اس سنت میں شک ہو لدل اخبار بہا جب خبر واحد کے ذریعے خبر دی جائے بہا اس سنت کے بارے میں یہ تعبد جو ہے اس ثبوت سنت کے ثابت ہونے کا لیس من عوارضہا یہ سنت کے عوارض میں سے نہیں ہے اس سنت کے عوارض میں سے نہیں ہے جو سنت موضوع کے اندر رکھی ہوئی ہے بل من عوارض مشکوکہا بلکہ یہ ثبوت تعبد بے ثبوت سنت جو ہے یہ اس سنت کے عوارض میں سے ہے مشکوکہا جو سنت مشکوک ہے. کمال آئی. ٹھیک ہے جی. تو فإن تعبد بے ثبوت السنت مع الشک فیہا یہ تسلیم کر لینا کہ سنت ثابت ہو جاتی ہے مع الشک فیہا کہ جس وقت اس سنت میں آپ کو شک ہے اور یہ ثابت ہوتی ہے کس وقت لدل اخبار بہا جب خبر واحد کے ذریعے اس سنت کی خبر دی جائے تو یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے ثابت ہونے کو تسلیم کر لینا یہ بحث لیس من عوارضہا اس سنت کے عوارض یعنی محمول اس سنت کے عوارض اور محمول میں سے نہیں ہے جو وہاں رکھی ہوئی ہے. کہاں رکھی ہوئی ہے؟ علم اصول کے موضوع کے اندر. بل من عوارض مشکوکہا بلکہ یہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے یعنی ثبوت السنت بے خبر الواحد کہنا یہ چاہتا ہے ثبوت السنت بے خبر الواحد یہ مشکوک اور سنت کے محمولات میں سے ہے سنت واقعہ کے محمولات میں سے نہیں ہے. ایک رد ہو گیا. دوسرا رد سنو. مصنف کہتا ہے بھائی ثبوت السنت
لازم ہے حجیت کو. حجیت جو ہے یہ محمول ہے خبر واحد کا. خبر واحد کا حجت ہونا، حجت ہونے کو لازم ہے خبر واحد کے ذریعے سنت کا ثابت ہونا. تو جو ہے سٹیپ، 3 سٹیپ محفوظ کرو. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خبر واحد. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کا حجت ہونا. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ حجت ہونے کو لازم ہے. کیا چیز لازم ہے؟ کہ خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہو سکتی ہے. جس سنت کی وہ حاکی ہے، وہ حاکی ہوتی ہے نا خبر واحد، وہ سنت خبر واحد کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے. تو ثبوت السنت المحکی عنہا، وہ سنت کہ جو محکی عنہ ہے، اس کا ثابت ہونا لازم ہے حجت کو، اور حجت محمول ہے خبر واحد کی. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے. 3 سٹیپ ذہن میں آ گئے. جی. بحث کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ ثبوت سنت. شیخ الانصاری صاحب کے مرجع کے مطابق بحث کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ علیکم السلام. کس کے ساتھ بحث کر رہے ہو؟ ثبوت سنت کے ساتھ، جو کہ لازم ہے کس کا؟ حجیت کا، حجت ہونے کا لازم. تصویر نہیں بنی آپ کے ذہن میں یار ابھی تک؟ اگلی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 3 سٹیپ تو بن گئے. خبر واحد ثابت ہو جائے کہ یہ حجت ہے. خبر واحد ثابت ہو جائے کہ یہ حجت ہے. حجت ہونے کو پھر لازم آیا. کیا چیز لازم ہے؟ کہ خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہو سکتی ہے. تو سنت کا ثابت ہونا موقوف ہے، لازم ہے حجت ہونے کو. ملزوم ہی لازم ہے. لازم حجت ہونا ملزوم بنے گا. ٹھیک ہے. سنت لازم ہے حجت کو، کیونکہ سنت کا ثابت ہونا موقوف ہے حجت ہونے پر. جو چیز موقوف ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے، موقوف علیہ ملزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوگا. تصویر مکمل ہو گئی ہے نا؟ اچھا، مرجع کے اندر تم بحث کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ حجت کے لازم کے ساتھ. ٹھیک ہے. حجت کے لازم کے ساتھ بحث کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور حجت تم کدھر لے گئے ہو؟ موضوع کے اندر. موضوع کے اندر لے گئے ہو. شیخ الانصاری صاحب حجت کو موضوع کے اندر لے گئے نا، اور حجت کے آگے محمول سے بحث کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے جو مرجع نکالا ہے نا، مرجع نکالنے کے بعد اب تصویر بحث کی یہ بنے گی کہ علم الاصول کا موضوع ہے خبر واحد. خبر واحد کا محمول ہے حجت. حجت کا لازم ہے ثبوت السنت. ثبوت السنت جو ہے موضوع کے محمول کے لازم سے بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مسائل کے اندر بحث تب درج ہوتی ہے کہ جب علم کے موضوع کے محمول سے بحث کی جائے، نہ کہ علم کے موضوع کا جو محمول ہے اس محمول کے لازم سے بحث کی جائے. ٹھیک ہے. محمول کی بحث جو ہے کہ محمول اس کے لیے ثابت ہے یا نہیں، یہ مسائل میں شمار کی جاتی ہے. مسائل میں شمار ہونے کا ملاک محمول سے بحث کرنا ہے، نہ کہ اس کے لازم سے بحث کرنا. یہ ملاک ہے وہاں مسائل میں درج ہونے کا. جبکہ تم مرجع نکال کے بحث کر رہے ہو محمول سے نہیں، محمول کے لازم سے بحث کر. ما انہو، یہ ثبوت السنت جس کو تم نے وہاں محمول کے طور پہ لے کے آئے ہو، یہ ثبوت السنت جو ہے لازم ہے. کس کے لیے لازم ہے؟ لما، اس کے لیے لازم ہے یبحث عنہ، جس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے فی المسألۃ، اس حجیت خبر والے مسئلے کے اندر. اور وہ ہے کیا چیز جس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے حجیت خبر والے مسئلے میں؟ وہ ہے من حجیت الخبر ہے، خبر کی اپنی حجیت ہے. یعنی خبر کی اپنی حجیت، یہ حجیت جو ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، اور اس کا آگے پھر لازم ہے ثبوت السنت. تو یہ ثبوت السنت لازم ہے لما، اس چیز کا جس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے خبر واحد کی حجیت والے مسئلے کے اندر. اور وہ ہے کیا چیز خبر واحد کے حجیت کے مسئلے میں جس کے اندر بحث کی جاتی ہے؟ وہ ہے حجیت، خبر کی حجیت. والمبحوث عنہ فی المسائل، حالانکہ
مسائل کے اندر علم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر جس چیز کی بحث کی جاتی ہے انما هو الملاک، وہ ملاک کیا ہے؟ فی انہا من هو الملاک فی انہا، یعنی ہوا کی ضمیر اس مبحوث عنہ کی طرف جائے گی. توجہ ہے اسلام رضا؟ ہوا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ مبحوث عنہ کی طرف. اور مبحوث عنہ سے مراد کیا ہے؟ موضوع کا جو محمول ہوتا ہے. مسائل کے اندر جس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے ہوا وہی جو ہے هو الملاک کو ملاک قرار پاتا ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ فی انہا، کہ یہ مسئلہ من المباحث، مباحث میں ہے، او من غیرہا، یا مباحث میں نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کا جو محمول ہوتا ہے اس محمول سے بحث کرنا یہ ملاک ہے مسائل میں درج ہونے کا یا مسائل سے خارج ہونے کا. محمول سے بحث کرو گے تو یہاں پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ مسائل میں درج ہے یا مسائل میں درج نہیں ہے. یہ ملاک ہے. لا ما ہوا لازم ہو کی ضمیر پھر مبحوث عنہ کی طرف جائے گی. مبحوث عنہ کا جو لازم ہے اس سے بحث کرنا یہ ملاک نہیں ہے اس کو مسائل کے اندر درج کرنے کا. کما ہوا واضح جیسے کہ واضح ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی موضوع کا جو محمول ہے نا، محمول سے بحث کرنے سے پتہ چلتا ہے وہ محمول سے بحث کرنا ہی ملاک ہے اس بحث کو مسائل میں درج کرنے کا یا خارج کرنے کا. اس محمول کا آگے جو لازم ہے تو مبحوث عنہ سے مراد اس کی علم کے موضوع کا جو محمول ہے اس محمول کو یہاں اس نے مبحوث عنہ کا نام دیا ہے کیونکہ اسی محمول کے ثابت یا ثابت نہ ہونے کی بحث کی جاتی ہے. یہاں تک مصنف نے بزرگان کی ریپیرنگ کو رد کرنے کے بعد پلٹ گیا اپنے اصل موضوع کی طرف. اصل موضوع اس کا کیا ہے؟ بھئی خبر واحد جو ہے ہم نے ان 4 کے ساتھ 5ویں چیز یہ بھی درج کر دی. وہاں کذا باقی جتنی مسائل جو ہیں ظہور ہو گیا، خبر دلالت الامر ول نہیں ہوگی، الی آخر جتنی ابحاث ہیں اصول کے اندر جن ابحاث کے اوپر جو ہے سوال نشان آپ نے لگایا کہ بھئی یہ علم الاصول کے موضوع کے اندر درج ہیں یا یہ ابحاث اس کے مسائل میں شمار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو میں نے جس ملاک کے ذریعے موضوع کا دائرہ بڑا کیا ہے اس ملاک کے ذریعے وہ ساری ابحاث دوبارہ داخل ہو جائے. تو آپ اس مسئلے کو جو ہے معین کریں، اس کا آگے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دیکھو کہ وہاں تمہیں کبرے کے طور پہ کارآمد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، متوقع طور پہ کارآمد، متوقع طور پر مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ رد کر دیں وہاں کارآمد نہ ہو. ایک عالم کے نزدیک وہ نتیجہ جو ہے وہ حجت کا ثبوت بیٹھ کر دوسرے کے نزدیک یہ کہ حجت ثابت نہیں ہوتی، تو جس کے نزدیک حجت ثابت نہیں ہے وہ تو پھر کبرا نہیں بنائے گا نا. کبرا تو وہی بنے گا جس کے نزدیک اس کی حجت ثابت ہو جاتی ہے. تو پھر ہم لفظ متوقع کا اس میں اضافہ دے رہے ہیں کہ متوقع طور پر جس کا وہاں کبرا بننے کی صلاحیت ہے. ٹھیک، تو اس مسئلے کے محمول کو بحث کر کے مثال میں لے جاؤ گے. اس مسئلے کا جو موضوع ہے اس کو آپ اسی ملاک کی بنا پر علم الاصول کے موضوع کے اندر درج کرتے جاؤ گے تو موضوعات کا دائرہ بڑا ہو جائے گا. تو ہم پھر ظہور کو بھی ادھر لے آئیں گے، خبر واحد کو بھی ادھر لے آئیں گے، پھر موضوع جو ہے 4 تک محدود نہیں رہے گا. اچھا، موضوع معین ہونے کے بعد پھر اگلی بحث جو ہے وہ شروع کرے گا جس میں مد مقابل اس کے ہیں جناب وہ بزرگان جو سالبہ کلیہ کے قائل ہیں. سالبہ کلیہ سمجھ گئے ہو؟ کل بیان ہو چکا ہے. لا شیء من الخبر الواحد بحجت، اور اس کا یہ موجبہ جزیہ نقیض لے کے اس کو اپنا موضوع بنائے گا کہ بھئی ہر خبر واحد نہ لیکن کچھ خبر واحد ایسی ہیں جن کے لیے حجت ثابت ہے. تو اب وہاں اپنی شرائط اور ادلہ اور ادلہ حجت ان سب کی روشنی میں فردن بحث کرے گا جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ تعین اور تشخیص دیتا جائے گا کہ یہ خبر واحد جو ہے اس کی حجت ثابت ہو رہی ہے اور یہ جو ہے اس کی حجت ثابت نہیں ہو رہی. جس کی ہوتی ہے ثابت اس کو الگ کرتا جائے گا، جس کی نہیں ہوتی ہے اس کی الگ کرتا جائے گا. آخر میں نتیجہ ٹوٹل ہو جائے گا موجبہ جزیہ بعض الخبر الواحد حجت.